بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہیں یہاں تک کہ قبیلہ عق میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کی ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑا ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصہ میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستہ میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم میں اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔
حضرت اکرمہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پشت جتنی نازیبہ باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ، اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستہ میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستہ میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستہ میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں غزوہ اجنادین میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت اکرمہ تبالہ یمن میں تھے۔